الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل سورۃ البقرہ قرآن پاک کی سب سے زیادہ مطول سورت ہے. اس سے زیادہ طویل ترین سورت پورے قرآن مجید میں کوئی اور نہیں. 40 رکوع پر یہ سورت پاک مشتمل ہے. اس سورت پاک کی اپنی خصوصیات ہیں اور یہ سورت پاک اس اعتبار سے بھی شان رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ہر آیت کو جب نازل فرمایا تو اس کے اعزاز و اکرام میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک بڑی جماعت کو ساتھ بھیجا ہے اور وہ فرشتے اس کے نزول کے وقت میں اس سورت پاک کی ہر آیت کے اعزاز میں اس کے ساتھ آتے رہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ سورت پاک کی ہر آیت کو لے کر جبرائیل علیہ السلام جب تشریف لایا کرتے تھے تو 80 فرشتے اس سورت کی ہر آیت کے اعزاز میں جبرائیل کے ساتھ آسمان دنیا سے نیچے نازل ہوتے تھے اور یہ فرشتوں کی جماعت جو ایک آیت کے ساتھ آیا کرتی تھی یہ فرشتوں کی جماعت دوبارہ دوسری آیت کے ساتھ کرتی تھی. اس سورت پاک کے اندر گڑبڑ کر رہا ہے آواز اوپر نیچے ہو رہی ہے. اس سورت پاک کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ قرآن کی سب سے بڑی آیت بھی اسی سورت میں ہے. قرآن کی سب سے افضل ترین آیت بھی اسی سورت پاک میں ہے اور قرآن پاک کی سب سے آخری وحی واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون یہ بھی سورۃ البقرہ. 1000 کے قریب اس میں امر ہیں, 1000 کے قریب اس میں منہیات ہیں, 1000 کے قریب اس میں اخبار ہیں اور 1000 کے قریب اس کے اندر قصے ہیں, قصص عبرت کی باتیں. اس سورت پاک کا ایک نام فصاد ہے, فا سین الف اور توئیں فصاد. اس سورت پاک فصاد القرآن کہا جاتا ہے. عربی زبان کے اندر فصاد کے معنی خیمہ فصاد. جس طرح خیمہ نیچے بیٹھنے والوں پر حاوی ہوتا ہے اور اس خیمے کے اندر جو بھی بیٹھا ہوا ہوتا ہے خیمہ اس کو حاوی ہوتا ہے, اسی طرح قرآن پاک کے تمام صورتوں میں جو مضامین موجود ہیں ان تمام کے تمام مضامین کو سورۃ البقرہ اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے. اس وجہ سے سورۃ پاک کو فصاد القرآن بھی کہا جاتا ہے. فصاد اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے
تو ہمیں چاہیے کہ ہم سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کو حفظ کرنے کی کوشش کریں. ہیں تو بڑی صورتیں لیکن اس کی شان بڑی بلند ہے. ایک روایت کے اندر آتا ہے حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان نماز کی نیت باندھے اور نماز کی پہلی ہی رکعت کے اندر نفل نماز کی پہلی ہی رکعت کے اندر سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران دونوں کی تلاوت کرے اور ان دونوں کی تلاوت کر کے رکوع و سجدہ کرے، اللہ سبحانہ و تعالی ایسی نماز کے بعد جو بھی دعا بندہ مانگے گا اس کو ضرور قبول کرے گا، لیکن اس کے لیے حافظ ہونا شرط ہے. حافظ نہیں ہے تو سورۃ البقرہ کو کیسے پڑھے گا، سورۃ آل عمران کو کیسے پڑھے گا؟ تو اس لیے میں نے کہا کہ اللہ توفیق عطا فرمائے تو ہم سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کے حافظ بنیں، ہمیں شوق ہو، ہمیں ذوق ہو، ہم اس کے لیے کوشش کرنے والے ہوں، تو اللہ سبحانہ و تعالی مشکل مرحلوں کو بھی اپنے فضل سے آسان فرما دے. جب آدمی نیت کرتا ہے نا تو نیت کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالی ان کی نیت کے بقدر اپنی مدد ان کے ساتھ شامل حال فرما دیتے ہیں. اس لیے سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کے پڑھنے کی فضیلت یہ ہے، ایک رکعت کے اندر دونوں سورتیں پڑھی جائیں، اس کے بعد رکوع کیا جائے اور پھر اگلی رکعت کے اندر جو بھی سورت مختصر سے مختصر پڑھنا چاہے وہ پڑھ کر 2 رکعتوں کو پورا کر لے اور اس کے بعد دعا کرے. حضور نے فرمایا کہ ایسے مسلمان کی دعا اللہ کبھی بھی رد نہیں فرماتا جو یہ 2 سورتوں کو رکوع سے پہلے پڑھ لے، ایک ہی رکعت میں پڑھ لے. اپنے بچوں کو اس کا عادی بنائیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے حفظ قرآن کی نعمت عطا فرمائی ہے، ایک ایک رکعت میں حضور سے اتنا قرآن پڑھنا ثابت ہے. ہم تو گھبرا جاتے ہیں کہ امام صاحب لمبی نماز پڑھا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے سامنے دین نہیں ہے، ہمارے سامنے صحابہ کی زندگیاں نہیں ہیں. ورنہ آج کے دور کے معترضین جو اپنے ائمہ پر اعتراض کرتے ہیں، ان کا سب سے پہلے اعتراض صحابہ پر اور نبی پر لازم ہے. صدیق اکبر کے بارے کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 سے زیادہ روایتیں نقل کی ہیں جن کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے اور امام بنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کے، تو فجر کی نماز کے اندر بہت مرتبہ ایسے ہوا کہ صدیق اکبر نے فجر کی 2 رکعتوں میں پوری سورہ بقرہ تلاوت کی، حتیٰ کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب کو یہ کہنا پڑا حضرت صدیق اکبر سے کہ اے ابو بکر، تمہاری طویل قراءت کی وجہ سے خطرہ ہے کہ سورج طلوع نہ ہو جائے. جی حضرت عمر نے کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہ اے خلیفہ رسول، آپ نے فجر کی نماز کے اندر اتنی لمبی تلاوت فرمائی کہ خطرہ تھا کہ کہیں سورج طلوع نہ ہو جائے. سورۃ البقرہ کا کئی مرتبہ صدیق اکبر سے فجر کی نماز کی 2 رکعتوں میں پڑھنا ثابت ہے. اور خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت صدیق اکبر کو یہ کہنے والے ہیں، جب وہ خلیفہ بنے تو ان کو قرآن پاک کی صورتوں میں سورہ طٰہٰ بڑے مزے کی صورت لگا کرتی تھی، اس لیے کہ فاروق اعظم کے ایمان کا سبب بھی سورہ طٰہٰ بنی تھی. اور سورہ طٰہٰ بھی لمبی صورت ہے، آدھے پارے کی صورت ہے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی. حضور کو قتل کے ارادے سے چلے آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اور جناب گھر میں بہنوئی مسلمان بہن مسلمان اور حضور کے ایک صحابی ان کو قرآن پڑھا رہے ہیں اور گھر پہنچ گئے. کسی نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا تو ارادہ کرتا ہے، تیرے تو گھر والے بھی مسلمان ہو چکے. جلال میں آئے، غصے میں آئے، گھر آئے تو واقعی گھر میں قرآن کی آواز آ رہی تھی. تو اس قرآن کی آواز کو سن کر حضرت عمر نے دستک دی تو بہن نے اور بہنوئی نے وہ صحیفہ جس کے اوپر قرآن کی آیات لکھی ہوئی تھی اس کو چھپا دیا. اندر داخل ہوئے، پوچھنے لگے کیا کر رہے تھے؟ تو چونکہ خوف تھا اور ایذا کا شدید خطرہ تھا اس لیے بات بنا دی، بہانہ کر دیا. تو کہا سچ بتا کیا کر رہی تھی؟ اور میں نے سنا ہے کہ تم مسلمان ہو گئی. انہوں نے کہا کہ عمر اگر اسلام سچا مذہب ہو تو پھر بھی اعتراض ہے،
تو بس یہ سننا تھا، بہن کے منہ سے مارنا شروع کر دیا، بہن اور بہنوئی کو اتنا مارا کہ زخمی کر دیا، بہن کے اوپر بھی بہت زیادہ تشدد کیا، زخمی ہو گئی خون خون۔ آخر وہ بھی عمر کی بہن تھی، کہنے لگی کہ عمر ہمیں اس لیے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے، واللہ ہم مسلمان ہو گئے، اور تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر لے، ہم اسلام چھوڑنے والے نہیں۔ تو اس کے بعد بہن کو مارنے کی وجہ سے غصہ بھی کافی کم ہو چکا تھا، اور بہن کے چہرے پر خون تھا، سر سے خون نکال دیا تھا، اتنی زور سے سر پر ضرب ماری تھی، منہ پر اتنی زور سے تماچا مارا تھا کہ ہونٹ وغیرہ بھی پھٹ گئے تھے۔ تو بہن کے منہ پر جب خون دیکھا تو اس سے بھی شرم سی آ رہی تھی، کہنے لگے کہ اچھا بتاؤ وہ کیا ہے جو تم پڑھ رہے تھے؟ تو بہن نے کہا کہ نہیں، تو ناپاک ہے اور ناپاک ہاتھ اس صحیفے کو نہیں لگائے جا سکتے۔ حضرت عمر نے بہت کوشش کی لیکن نہیں ہو سکا، انہوں نے دکھانے سے عذر کیا، کہا غسل کرو پاک ہو جاؤ اس کے بعد دکھاتے ہیں۔ حضرت عمر نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد وہ صحیفہ نکالا گیا، اور اس کے بعد حضور کے صحابی جو قرآن کی تعلیم دینے کے لیے گھر پہ آئے تھے، اس سے بھی ٹیوشن کا ثبوت ہوتا ہے، صحابہ بھی ٹیوشن پڑھایا کرتے تھے، لیکن صحابہ بغیر فیس کے ٹیوشن پڑھاتے تھے۔ تو اس لیے بالکلیتاً اس کا انکار کر دینا کہ یہ تذلیل ہے، یہ ذلت ہے اور یہ قاریوں کے لیے جائز نہیں، یہ سب چیزیں ٹھیک نہیں۔ ہاں اس میں چونکہ اعتدال سے نکل چکے ہیں قاری حضرات، اس وجہ سے بعض علماء نے اس کو ناجائز لکھ دیا ہے اور ناجائز کہہ دیا ہے کہ قرآن کی یہ ذلت ہے اور قاری قرآن کی یہ تذلیل ہے کہ وہ گھر گھر کی جا کے بیل بجائے اور دستک دے اور اندر سے جواب آئے کہ بچے سو رہے ہیں، جاؤ واپس۔ آج بچے کو نانی کیا جانا ہے، چاہیے قاری صاحب واپس، اور قاری صاحب اپنا کھسیانہ سا منہ لے کر واپس آ گئے۔ اس ذلت کی وجہ سے بعض علماء نے ٹیوشن پڑھانے کو ناجائز کہا ہے کہ جس نے قرآن پڑھنا ہے قرآن والے کے پاس آئے، قرآن والے کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے پاس جا کر ان کے گھر پر ٹیوشن پڑھائیں، جس نے قرآن پڑھنا ہے ہمارے پاس آئے۔ اس لیے مکاتب بنائے گئے ہیں، مدارس بنائے گئے ہیں، وہاں پر قرآن کے پڑھنے پڑھانے کا مکمل انتظام کیا گیا۔ قرآن کی طلب کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ قرآن والوں کے پاس جائیں اور طلب کو پیدا کریں اور طلب دکھائیں۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور بہنوئی حضور کے ایک صحابی سے قرآن پاک پڑھ رہے تھے اور وہ قرآن پڑھا رہے تھے، تو وہ صحیفہ نکالا اور اس صحیفے کو نکالنے کے بعد انہوں نے قاری قرآن نے جب پڑھنا شروع کیا تو اس میں سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیت ہے، تو طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا سآتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري۔ یہاں تک جب آیت قاری قرآن نے پڑھی حضرت عمر کا تو دل پگھل کر ختم، اور ایسے دل میں خوف اور ہیبت اور رعب پیدا ہوا قرآن کی ان آیات کا کہ فوراً آنکھوں میں بے ساختہ آنسو آ گئے اور دل گھبرانے لگا، بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لے کے چلو۔ چنانچہ حضرت عمر کو لے کے صحابی رسول چلے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کے ہاتھ پر حضرت عمر ان آیات کو سننے کے بعد دل کے اندر اسلام کی حقانیت آ گئی اور اسی موقع پر حضرت عمر مسلمان ہوئے۔ تو حضرت عمر کو سورۃ الطٰہٰ سے اتنا لگاؤ اور اتنا شغف تھا اور اتنا پیار تھا کہ جب یہ خلیفہ بنے ہیں تو مسجد کے اندر حضور کے مصلی پر کھڑے ہو کر جب لوگوں کو عشاء اور فجر کی نماز پڑھاتے تو اکثر اس میں سورہ طٰہٰ وغیرہ بڑی صورتیں پڑھتے اور اس میں اتنا روتے کہ بعض مرتبہ نماز پڑھاتے ہوئے مصلی پر بے ہوش ہو کر گر جاتے اور پوری کی پوری مسجد کے نمازی ساری صفیں گر جاتی، ہوش آنے کے بعد دوبارہ وضو کر کے نماز کو دوبارہ سن نو پڑھتے،
یہ حالت تھی. اس لیے جو لوگ ائمہ پر لمبی نمازوں کا اعتراض کرتے ہیں ان کا اعتراض دراصل خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ پر اعتراض ہے. حضرت صدیق اکبر فجر کی نماز میں سورہ بقرہ کو 2 رکعتوں میں پڑھا کرتے تھے اور اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو مسلمان لیلۃ الجمعہ شب جمعہ کی رات کو سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کر لے وہ دیکھ کر پڑھ لے, اگر حافظ نہیں تو دیکھ کر تلاوت کر لے. تو جو مسلمان شب جمعہ کی رات کو سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو عروبہ سے لے کر عجیبہ تک نور عطا فرمائیں گے. عروبہ سے لے کر عجیبہ تک, اور ایک روایت میں آتا ہے عریبہ سے لے کر عجیبہ تک. قال محمد عروبہ العشر وعجیبہ الارض السافلین. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول یہ عروبہ اور عریبہ اور عجیبہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عروبہ سے مراد عرش معلیٰ ہے اور عجیبہ سے مراد تحت الثری زمین کی 7ویں زمین ہے. جو شب جمعہ کی رات کو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کرے گا اللہ عرش معلیٰ سے لے کر تحت الثری کے درمیانی فاصلے کے جتنا نور اس کو قیامت کے دن عطا کرے گا. عروبہ سے لے کر عجیبہ تک. ایک روایت میں آتا ہے عریبہ اور ایک میں آتا ہے عروبہ. عروبہ کس کو کہتے ہیں؟ العرش. عرش کے قریب بھی جو جگہ ہے اس کا نام عروبہ ہے. اور میں نے پہلے بھی لکھوایا تھا 7 آسمانوں کے نام لکھوائے تھے مختلف, اس میں لکھوایا تھا میں نے عروبہ السماء السابعہ کو کہتے ہیں. 7ویں آسمان کو عربی کے اندر عروبہ کہتے ہیں. اور عجیبہ 7ویں زمین کے نچلے سب سے نچلے طبقے کو عجیبہ کہا جاتا ہے. عجیب عجیبہ. اتنا بڑا نور اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران اس کی تلاوت کرنے والوں کو عطا فرمائیں گے. اور ایک روایت میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤوا سورۃ البقرہ و آل عمران. لوگوں سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کیا کرو اس لیے کہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن تمہارے پاس قیامت کے دن محشر کے میدان کے اندر ایک بادل جیسا سایہ بن کر آئیں گے. اور عرش کے میدان محشر میں جہاں دھوپ ہوگی وہاں پر تم جس جگہ پر موجود ہوگے اس جگہ یہ دونوں صورتیں تمہیں جنت میں داخل ہونے تک سایہ پہنچائیں. نور کا بادل اور اس سے ٹھنڈک برس رہی. یہ صورت پاک بڑی عجیب تھی. اور ایک روایت میں نے یہاں تک پڑھا امام جلال السیوطی رحمہ اللہ نے در منصور کے اندر وہ روایت ذکر کی ہے کہ جو مسلمان سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے قیامت کے دن یہ دونوں صورتیں اللہ کی بارگاہ میں آ کر جھگڑا کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یا ربنا لا سبیل علیہ, اے ہمارے رب اس بندے کے اوپر تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ اس کو کہیں سے عذاب دیا جائے. اس پر تو کوئی راستہ بچا نہیں ہے جس پر اس کو عذاب دیا جائے. یہ تو عذابات سے بالکل محفوظ ہے. ہم دونوں صورتیں اس کے بارے میں گواہی دے رہی ہیں کہ یہ ہماری تلاوت کرتا تھا. اللہ تو ہماری شفاعت پر اس کو جنت عطا کر. ربنا یا ربنا لا سبیل علیہ. اللہ اس کے اوپر کوئی راستہ نہیں, اس کے اوپر عذاب کا کوئی راستہ نہیں. اپنے فرشتوں سے آپ منع کر دیں, اپنے فرشتوں کو روک دیں اس بندے کے اوپر عذاب کرنے سے, اس لیے کہ یہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے. اس لیے میرے دوستو یہ سورۃ البقرہ بڑی جامع ترین سورت ہے. مضامین کے اعتبار سے پورے قرآن کے مضامین کو اس سورت پاک نے اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے. اس وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ فضیلت ذکر فرمائی. اب دیکھیے میں نے آج سارا دن بیٹھ کر یہ پرچہ تیار کیا اور اس کے اوپر میں نے کافی محنت کری اس کو ترتیب دینے میں, جمع کرنے میں. مختصر ترین ہر رکوع کا خلاصہ مفسرین کی جو تفاسیر کے اندر اقوال ہیں انہی کو سامنے رکھ کر, اپنی کوئی چیز ذاتی نہیں ہے اس میں, مفسرین ہی کی کتابوں کو اور اکابرین کی تفاسیر کو دیکھ کر اس سے میں نے یہ خلاصہ تیار کیا ہے. اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے, ہمیں معاف فرما دے, اور اگر یہ صحیح ہے تو اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.
سورۃ البقرہ کے 40 رکوع ہیں. اسی طرح سورۃ البقرہ کے جیسے 40 رکوع ہیں، اس طرح پورے قرآن پاک کے اندر بھی رکوع کی تعداد کتنی ہے؟ 540 مشہور قول ہے. شمارے کے اندر 556 آئے ہیں، مشہور قول ہے 540 کا. بہرحال تو 540 رکوع قرآن پاک کے اندر یا 556 کے قریب رکوع قرآن پاک کے اندر موجود ہیں. جیسے سورۃ البقرہ کے ہر رکوع کا ایک خلاصہ اور اس کا ایک مضمون ذکر کیا گیا ہے، ایسے ہمارے اساتذہ مدرسوں کے اندر طلباء کو پورے قرآن پاک کے تمام رکوعوں کے اس طرح خلاصے یاد کرایا کرتے تھے اور اس کو ازبر کراتے تھے. اس ازبر کرانے کے بعد طلباء کے اندر استعداد اتنی بھی پیدا ماشاءاللہ ہو جاتی تھی کہ اگر کسی طالب علم سے یہ سوال کر لیا جاتا دوران درس یا امتحان کے اندر تحریری طور پر کہ سورہ آل عمران کے رکوع نمبر 5 میں کیا خلاصہ ذکر ہوا اس کو بیان کرو. سورۃ آل عمران کے اندر رکوع نمبر 10 میں کیا ذکر کیا گیا ہے اس کا خلاصہ ذکر کرو. سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 20 میں کیا ذکر کیا گیا اس کا خلاصہ بیان کرو. سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 35 میں کیا بیان ہوا اس کا خلاصہ بیان کرو. تو طلباء کو وہ باتیں ازبر ہوتی تھی اور وہ طلباء فوراً لکھ دیا کرتے تھے. اگر آپ حضرات تھوڑا سا ذوق کریں اور محنت کریں تو یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چند دفعہ اس کو رٹنے پر ہمارے دماغوں میں اللہ اس سے محفوظ کر دے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ سب آپ کو لکھنا تھا، میں کہتا چلا جاتا، لیکن چونکہ آپ حضرات لکھنے میں بڑے کمزور واقع ہوئے. میں نے اندازہ لگایا 1 سال کے عرصے میں کہ جب بھی میں لکھنے کا کہتا ہوں تو ساتھیوں پہ بوجھ بنتا ہے. حالانکہ یہ لکھنا، قلم کی طاقت کو استعمال کرنا، یہ اتنی بڑی اجر و ثواب کی چیز ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے اپنے قلم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا اور اس میں پورا درود پاک لکھ دیا تو جب تک اس صفحے پر یہ درود پاک اس کے قلم سے لکھا ہوا دنیا میں موجود رہے گا، اللہ پاک اس انسان کو اپنی رحمت کے سائے تلے جگہ عطا کرے گا اور یہ انسان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ہو جائے گا. اس وجہ سے علماء کی عادت رہی ہے کہ وہ قرآن و سنت کو ہمیشہ اپنے قلم سے لکھنے کی عادت ڈالا کرتے تھے. سیاہیوں کی سیاہیاں ختم کر دی اور آپ کے انبار لگا دیے قرآن و سنت کو لکھ کر. اس لیے قرآن و سنت کو لکھنے کی عادت، مسائل کو لکھنے کی عادت ہمارے کو اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں. تو چونکہ آپ حضرات سست بنے اس لیے میں نے کہا کہ میں خود ہی اس کام کو کر کے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. تو چلو پکا پکایا حلوہ ہے، کم از کم کھانے کی تو اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. بقول مفتی تقی عثمانی مدظلو کے کہ اس وقت کے اندر تو قرآن و سنت کو اس طرح لوگوں کے سامنے جمع کر کر علماء نے رکھ دیا ہے گویا کہ ایک حلوہ ہے تیار، بس کھانے کی دیر ہے. ایک حلوہ تیار ہے، اس کو کھانے کی دیر، بس کوئی کھانے والا بنے. لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دانت حلوہ کھانے میں بھی ٹوٹ جاتے ہیں. وہ ہمارے مولانا رائمنڈ میں فرما رہے تھے کہ جس آدمی کے دانت حلوہ کھانے میں ٹوٹ رہے ہوں تو اس سے اور کوئی چیز کے کھانے کی کیا توقع رکھی جائے گی. بعض لوگ ہیں ان کے حلوہ کھانے سے بھی دانت ٹوٹ جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں یہ بھی مشکل ہے، یہ بھی مشکل ہے. سب آسان ہے، توجہ کی ضرورت ہے. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو دیکھیے سورۃ البقرہ کے کل 40 رکوع کا مختصر ترین خلاصہ ایک نظر میں ملاحظہ فرمائیں. پہلا رکوع سورۃ البقرہ کا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب ہدایت دینے والی ہے متقیوں کو. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہاں سے متقین کی صفات کو اللہ پاک نے بیان فرمایا اور اسی رکوع کے آخر میں آ کر اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے حق میں ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے. لا یؤمنون، یہ کافر ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو پہلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے کل 2 چیزیں ذکر فرمائی ہیں. ان 2 چیزوں میں پہلی چیز صفات مؤمنین کا بیان ہے اور دوسری چیز اس کے اندر انجام کفار ہے کہ کافر ایمان لانے والے نہیں ہیں. دوسرا رکوع ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. بعض لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مومن نہیں ہیں.
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. بہت سے لوگ ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائے. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اللہ گواہی دے رہا کہ وہ مومن نہیں ہے، جھوٹ کہہ رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ منافق ہیں، جھوٹ کہتے ہیں. ان کا دل ایمان سے خالی ہے، وہ زبانوں سے صرف ایمان کی باتیں کرتے ہیں، دل ان کا ایمان سے خالی ہے. تو اس رکوع پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقین کے امراض کو ذکر کیا ہے. منافقین کے امراض دوسرے سورۃ البقرہ کے دوسرے رکوع میں ذکر کیے گئے اور ان کی مثالیں ذکر کی گئی. او کصیب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقین کے امراض کے ساتھ ان کی مثالیں بیان فرمائیں. تیسرا رکوع سورۃ البقرہ کا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. اس سورۃ پاک کے اندر اس کے تیسرے رکوع میں اللہ نے توحید کی دعوت ذکر فرمائی ہے. اے دنیا کے تمام انسانوں اللہ کی عبادت کرو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے دنیا کے تمام انسانوں اللہ کی عبادت کرو، اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلوں کو یعنی تمہارے آب و اجداد کو پیدا کیا ہے. اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے تم میں تقویٰ پیدا ہو جائے گا. اور پھر اسی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے آگے جا کر فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کے بارے میں شک میں مبتلا ہو تو سارے جمع ہو جاؤ اور قرآن کے ہم مثل تم کو یہ ایک سورت بنا کر لے آؤ. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ قرآن کے بارے میں شک میں مبتلا ہو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ. تو سارے اہل عرب کے تمام شعراء کو، تمام علم والوں کو، تمام پڑھے لکھے لوگوں کو تم جمع کرو اور جمع کر تم قرآن پاک کی جیسی ایک سورت تیار کر لے آؤ. اللہ نے فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. اگر تم یہ کر بھی لو تب بھی تم قرآن کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو. قرآن کی جیسی سورت بنا کر لانا یا قرآن کی جیسی آیت بنا کر لانا تمہارے بس کا نہیں ہے. تو تیسرے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کے مقابلے کے بارے میں فرمایا کہ قرآن کا مقابلہ ممکن نہیں ہے. قرآن کا مقابلہ ممکن نہیں ہے. اور اسی رکوع کی ابتدا میں دعوت توحید کا بیان ہے. چوتھا رکوع سورۃ البقرہ کا شروع ہوتا ہے. اس سورۃ البقرہ کے چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا، اس کا تفصیلی ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. جس وقت میں کہا تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہ میں زمین پر اپنا کیا بنانے والا ہوں؟ خلیفہ بنانے والا. تو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق اور آدم علیہ السلام کی پیدائش اور آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا جانا، اس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے چوتھے رکوع میں ارشاد فرمایا. اور جب سورۃ البقرہ کے اندر آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہوا اور آدم علیہ السلام پیدا کر دیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا حکم فرشتوں کو دیا کہ آدم کو سجدہ کرنا، آدم کو سجدہ کرنا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. تو سجدہ کرنے سے کس نے انکار کر دیا؟ ابلیس نے انکار کر دیا. ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکاری ابا واستکبر وکان من الکافرین. اور اس کے بعد اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی تمام ذریت سے دشمنی کر دی. تو چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی خلافت اور ابلیس کی دشمنی کا بیان ذکر فرمایا. پانچواں رکوع سورۃ البقرہ کا، اس رکوع کے اندر اللہ نے سب سے پہلا خطاب فرمایا بنی اسرائیل سے.
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولادوں، اے نبیوں کی اولادوں، یاد کرو ان نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ذکر کیا گیا، بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نعمتیں فرمائی۔ من جملہ ان نعمتوں کے اللہ کی بہت بڑی نعمت بنی اسرائیل کے اوپر یہ تھی کہ اللہ نے ان کو اولاد انبیاء بنایا۔ اللہ نے ان کو، او بابا کتنی بڑی نعمت ہے، کسی انسان کے لیے اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی کہ اس کو خدا نبی کا بیٹا بنا دے یا نبی کی بیٹی بنا دے۔ آپ بتاؤ کہ بی بی فاطمہ کے پاس اللہ کی سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ ایمان کے بعد بی بی فاطمہ کے پاس اللہ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ وہ محمد کی لاڈلی ہے، محمد کی بیٹی ہے۔ اس سے بڑی کوئی نعمت خدا کی قسم بی بی فاطمہ کے پاس نہیں۔ زینب کے پاس سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ام کلثوم اور رقیہ کے پاس سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ طیب اور طاہر اور مطہر کے پاس اور ابراہیم کے پاس سب سے بڑی نعمت کیا ہے ایمان کے بعد؟ فرمایا سب سے بڑی نعمت ان بچوں کے پاس یہ ہے کہ یہ محمد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ نبی کی اولاد ہونا یہ بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کو کہا اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے یعقوب علیہ السلام کے بچوں، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اے بنی اسرائیلیوں، تم انبیاء علیہ السلام کی اولاد ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تم میں 70,000 پیغمبر مبعوث فرمائے۔ کتنے پیغمبر بھیج دیے؟ بنی اسرائیل میں کل کتنے پیغمبر آ گئے؟ 70,000 پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے صرف بنی اسرائیل کے اندر بھیجا، اور ان نبیوں نے انہی بنی اسرائیلیوں میں شادیاں کریں، اور انہی شادیوں سے انبیاء علیہ السلام کی اولادیں ہوئیں، اور پھر اولادوں کی اولادیں ہوئیں، اور پھر اولادوں کی اولادیں ہوئیں، اور انہی میں اللہ تعالیٰ نے اور نبیوں کو پیدا کیا، پھر اور نبیوں کو پیدا کیا، پھر اور نبیوں کو پیدا کیا۔ اس طرح بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے 70,000 پیغمبر مبعوث فرمائے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر یہود کو اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا، اور بنی اسرائیلیوں سے خطاب، یہ بنی اسرائیل سے مراد یہودی ہے۔ یعقوب علیہ السلام سے ان کا سلسلہ نسب شروع ہوتا ہے، ان کی ابتدا حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہوتی ہے، اس لیے کہ بنی اسرائیل کن کو کہا جاتا ہے؟ جی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ یہ پہلا خطاب ہے، اور اسی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساتھ صبر کا اور نماز کا بھی ذکر فرما دیا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بے شک نماز بہت بھاری ہے، مگر خشوع کرنے والوں پر نماز بھاری نہیں ہے۔ تو اس میں نماز کا بیان بھی آ گیا، صبر کا بیان ہے۔ چھٹے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل کو دوسرا خطاب فرمایا، اور دوسرا خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو فرعون کے مظالم تھے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، اور ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کی تاریخ کے چند واقعات ذکر فرمائے۔ تو سورۃ البقرہ کے چھٹے رکوع میں فرعون کے مظالم کا بیان ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب۔ اور یاد کرو بنی اسرائیلیوں اللہ کی ان نعمتوں کو جو اللہ نے تم پر فرمائی ہیں، من جملہ ان نعمتوں کے وہ واقعہ بھی یاد کرو کہ جب تم پر فرعون مسلط تھا، اور وہ فرعون تم پر طرح طرح کے مظالم ڈھایا کرتا تھا، اور ان ظلموں میں سے بڑا ظلم اس کا یہ تھا کہ وہ تمہارے بچوں کو قتل کرتا تھا، اور تمہاری بیٹیوں کو، تمہاری عورتوں کو وہ باندیاں بناتا تھا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَصُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جس وقت میں ہم نے تمہارے کو فرعون کے مظالم سے نجات دے دی، اس طور کے اوپر کہ تمہیں دریا سے پار لگایا اور فرعون کو دریا میں اس کے لشکر کے غرق کر دیا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَصُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، یہ تمہارے بچوں کو قتل کرتا، یہ تمہاری عورتوں کو باندیاں بناتا، اور اس نے طرح طرح کے مظالم تم پر ڈھا رکھے تھے۔ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی معیت اور موسیٰ علیہ السلام کی تابعداری کی وجہ سے اے بنی اسرائیلیوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرعون کے مظالم سے نجات دی، اس طور پر کہ تمہیں دریا سے پار لگایا اور فرعون کو اس میں غرق کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی تمہارے اندر
کیونکہ نافرمانی اور تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی نافرمانی کا مادہ بھرا ہوا ہے، اس وجہ سے تم نے آگے جا کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے طور پر تورات لینے کے لیے، اور 40 دن کا عرصہ وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گزارا، اور سامری نے پیچھے سے بچڑا بنا کر ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں کس پر لگا دیا؟ بچڑے کی پرستش کے اوپر لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس پر بھی معافی عطا فرما دی۔ تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہنے لگے کہ یہ جو کتاب آپ لے کر آئے ہیں، ہمیں کیا پتا کہ یہ کتاب اللہ میاں نے دی ہے یا کسی اور نے آپ کو دے دی ہے، آپ کتاب لے کر آ گئے اور اللہ کی طرف منسوخ کر دیا، لہذا ہم اس کو اللہ کی کتاب ماننے کو تیار نہیں جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ خود نہ کہہ دیں کہ ہاں یہ تورات میں نے موسیٰ کو دی، یہ کتاب موسیٰ کو میں نے دی ہے، یہ کتاب میری ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم کیسے احمقانہ اور بے وقوفانہ سوال کرتے ہو اور کتنی گستاخی ہے تمہارے اندر۔ انہوں نے کہا نہ اے اللہ کے پیغمبر، ہم کبھی بھی آپ کی بات کو ماننے کو تیار نہیں جب تک کہ اللہ سے ہم براہ راست اس کو نہ سن لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے اللہ سے دعا فرمائی، اللہ نے فرمایا کہ اچھا اس قوم کے اندر سے 70 بڑے بڑے سردار جمع کر لو۔ 70 بڑے سردار بنی اسرائیل میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکٹھے کیے اور ان کو طور پر لے گئے، اور طور پر لے جا کر وہاں بٹھایا۔ اللہ پاک وہیں پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، وہیں پر اللہ کی آواز انہوں نے بھی سنی۔ ان بنی اسرائیلیوں کے 70 سرداروں نے براہ راست اللہ کا کلام سنا، اور اللہ نے فرمایا کہ ہاں اے بنی اسرائیلیوں، یہ پیغمبر جو تورات تمہارے پاس لے کر آئے ہیں، یہ کتاب میں نے ہی موسیٰ پر نازل فرمائی ہے۔ کم و بیش اس کا مفہوم یہ تھا۔ تو جب ان کو کانوں میں آواز پڑی تو آواز سننے کے بعد ایک نئے رخ سے بدتمیزی پر اتر آئے، کہنے لگے کہ پہاڑ کے اوپر چوٹی سے آواز آ رہی ہے، ہمیں کیا خبر کہ اللہ میاں بات کر رہے ہیں یا تم نے پہلے سے کسی کو پیچھے بٹھا دیا۔ الیاذ باللہ من ذلک۔ تو کہنے لگے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اے موسیٰ اب بھی ہم تیری بات کو ماننے کو تیار نہیں، یہ آواز تو ہم سن رہے ہیں لیکن ہمیں کیا پتا کہ یہ اللہ میاں کی آواز ہے یا کسی اور کی آواز ہے، تو ہم ماننے کو اب بھی تیار نہیں۔ اگر یہ اللہ میاں کی آواز ہے تو اللہ سے کہے کہ وہ ہمارے سامنے آ کر گفتگو کر لے۔ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ جہر بالکل اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ اللہ سامنے آئے، سامنے آ کے بات کریں، سامنے آ کر کیوں اللہ میاں بات نہیں کرتے؟ توبہ توبہ، ایسی جاہل قوم تھی۔ تو بس جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا تو یہ مطالبہ تو ناممکن مطالبہ تھا، اس لیے کہ یہ چیز تو دنیا میں نبیوں کو بھی حاصل نہیں ہے کہ اللہ براہ راست ان کو اپنا دیدار کرا دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کی تمنا کی تھی، اللہ نے کہا میں تجلی ڈالتا ہوں پہاڑ کے اوپر، اگر وہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو تم دیکھ لو گے، اور اگر وہ ٹھہرا نہ رہا تو تم نہیں دیکھ سکتے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ نے اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی ہے تو وہ پہاڑ کیا ہو گیا؟ جعلہ دکا، وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ جب اللہ کے پیغمبر اپنی نبوت والی آنکھوں سے اللہ کا دیدار دنیا میں نہیں کر سکتے تو یہ بنی اسرائیل، یہ نامراد، یہ نافرمان، یہ بے ادب قسم کے لوگ کیسے اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے؟ جب انہوں نے یہ دعویٰ کیا اور انہوں نے کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں ماننے کو تیار نہیں، تو بس فاخذتهم الصاعقہ، ایک بجلی آئی، ایک چمک آئی، اللہ کی طرف سے ایک عذاب آیا اور اس نے آ کر ان کو جلا کر خاک کر دیا، سب مر گئے، 70 کے 70 مر گئے۔ بجلی آتی بھی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، تو ایک کڑک آئی اور بجلی آئی اور آ کر ان کے اوپر گری اور سب کے سب۔ اب موسیٰ علیہ السلام پریشان کہ اب میں واپس جاؤں گا اکیلا تو قوم تو پہلے ہی مخالف ہوئی پڑی ہے، وہ یہ کہے گی کہ ان 70 کو لے گیا تھا ہمارے قوم کے سرداروں کو اور وہاں اس نے فوج بٹھا رکھی تھی، ان سے لڑوا کے مروا دیا، تو ہم تو ماننے کو تیار نہیں، پہلے ہمارے 70 واپس لے کر آؤ، پہلے ہمارے 70 واپس لے کر آؤ، پھر ہم تیری بات کو مانیں گے۔ ان 70 کو لے جا کر تو نے مروا دیا، لہذا ان 70 کا ہمیں جواب دے کہ وہ 70 کہاں گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ السلام قوم کی بے وقوفی کو جانتے تھے، تو پیغمبر علیہ السلام نے موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ سے کہا کہ اے باری تعالیٰ ان ظالموں کو زندہ کر دے۔
ان بے وقوفوں کو زندہ کر دے اور ان کو زندہ کر کر میرے ساتھ واپس کر دے، میں اکیلا جاؤں گا تو قوم مجھے مانے گی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر ان مردے جسموں کو اللہ نے دوبارہ زندگی عطا کی۔ چند واقعات ہیں، بڑے پیارے واقعات ہیں، تفصیل ادھر ہی آ جائے گی۔ تو فرعون کے مظالم اور تاریخ بنی اسرائیل کے چند واقعات کا بیان 7ویں رکوع کے اندر، بنی اسرائیل کی سرکشی اور موسیٰ علیہ السلام کی ناراضگی کا بیان 7ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے میدان تیہ میں 40 دن تک 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے جب ان کو من و سلوہ کھلایا تو یہ آگے آ کر کیا کہنے لگے؟ لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے پر صبر کرنے والے نہیں ہیں، ہمارے کو تو ترکاری چاہیے، ہمیں ترکاریاں چاہیے، ہمیں ککڑی چاہیے، ہمیں لہسن چاہیے، پیاز چاہیے، مسور کی دال چاہیے، ہمیں گیہوں چاہیے جو زمین سے کاشتکاری ہوتی ہے وہ چاہیے۔ تو اس پر بنی اسرائیلیوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے ساتھ سرکشی شروع کر دی، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سرکشی شروع کر دی، کہا لن نصبر علی طعام، بھائی ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے، ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے، ہمیں ایک کھانا نہیں چاہیے۔ جیسے گھر میں بچے ناراض ہو جاتے ہیں نا، پھل پکائیے میں کھانا نہیں کھاؤں گا، اب اماں پریشان کی یا اللہ میں کہاں سے روز روز گوشت پکاؤں، یہ تو دال نہیں کھاتا، سبزی نہیں کھاتا۔ اب بچے سرکشی کرتے ہیں نہیں کرتے؟ تو گھر میں جیسے کھانے کے خلاف بچے بائیکاٹ کرتے ہیں، اس کو ہم سرکشی کہتے ہیں۔ اسی طرح بنی اسرائیلیوں نے پیغمبر سے کہا کہ ہم اس کھانے پر صبر کرنے کو تیار نہیں، سرکشی شروع کر دی اور کہا کہ ہمیں اور بہت کچھ چاہیے۔ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام کیا ہو گئے؟ ناراض ہو گئے۔ تو دیکھو وہی دونوں باتیں، بنی اسرائیل کی سرکشی اور موسیٰ علیہ السلام کی ناراضگی کا بیان 8ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہود کی عہد شکنی پر بندر بنایا جانا، یہود کی عہد شکنی پر بندر بنایا جانا، اور ذبح بقر پر یہود کی کج بحثی کا بیان۔ یہود کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے یہودیوں، تم ہفتے والے دن مچھلی نہ پکڑنا، ہفتے والے دن مچھلی نہ پکڑنا، ہفتے والے دن مچھلی پکڑنا منع ہے۔ تو ان لوگوں کو ہفتے والے دن جب مچھلی پکڑنے سے منع کیا تو ان لوگوں نے اللہ کے پیغمبر کی بات کو ماننے کے بجائے عہد شکنی کری۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تورات کو مضبوطی سے پکڑ لو، یہ تورات کو نہیں لے رہے تھے، تورات کے مضامین پر عمل کرنے کو تیار نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تمہیں میں سیدھا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدھا کرنے کی ایک ترکیب یہ کری کہ ایک طرف تو حکم آیا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ان لوگوں کو کہا گیا یہودیوں کو، بنی اسرائیلیوں کو، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجر عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان سے میثاق لیا، عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے تورات کے مضامین پر عمل کرنے کا انکار کیا اور اس میں غفلت برتی تو اللہ نے طور پہاڑ جو تھا جس پر موسیٰ علیہ السلام کلام کرتے تھے، اللہ نے اس کو زمین سے اکھاڑا اور اکھاڑنے کے بعد بنی اسرائیلیوں کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا اور کہا مانتے ہو یا اس کو گراؤں؟ پورا طور پہاڑ زمین سے اکھڑا، پورے طور پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے اکھاڑ کر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسے بالکل جھکا دیا پہاڑ کو، اور جناب بنی اسرائیلیوں کو وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور طور پہاڑ ان کے اوپر بلند کر دیا گیا اور ان کو کہا گیا مانو، اگر نہیں مانتے تو اس طور کے نیچے تم کو دبا کر پیس کر ختم کر دیتا ہوں۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، اللہ کی کتاب کو زور سے پکڑو، مضبوطی سے اس کے احکامات پر عمل کرو۔ اگر تم نے تورات کے مضامین پر طاقت کے ساتھ اور زور کے ساتھ اور سختی سے عمل نہ کیا تو یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرے گا۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر کہنے لگے نا سب نے معافیاں مانگنا شروع کر دی، پہاڑ کو اپنی جگہ پر رکھ دیجئے، ہم ماننے کو تیار، ہم ماننے کو تیار۔ اللہ نے پہاڑ کو ٹھہرا دیا اور پہاڑ کو ان کے اوپر نہیں گرایا۔ اس کے بعد سب نے اس وقت میں تو ڈر کے تورات لے لی، بعد میں آدھے سے زیادہ مکر گئے، کہنے لگے یہ بڑا مشکل ہے تورات پہ، اللہ کی کتاب پہ عمل کرنا کوئی آسان کام ہے؟ اللہ کی کتاب، اللہ پاک کتنے بڑے، اللہ کی کتاب کتنی بڑی، ہم کتنے چھوٹے، ہم کہاں سے عمل کر سکتے ہیں؟ ہمارے کہاں بساط کے ہم اتنی بڑی کتاب پر عمل کریں؟ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے، اللہ کی کتاب۔ یہی آج کا جاہل مسلمان کہتا ہے، ہمارے بس کا کہاں قرآن پر عمل کرنا، قرآن کتنی بڑی کتاب ہے، ہم کہاں کر سکتے، ہم تو ادنا گرے پڑے گناہگار مسلمان ہیں۔ تو یہ اس طرح کے ہیلے بہانے کر کے انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے یہود کی عہد شکنی اور پھر ہفتے والے دن انہوں نے بات کو نہیں مانا تو اللہ نے ان کو بندر بنایا، اور 3 دن تک یہ بندر بنے رہے، اور بندروں جیسی ان کی شکلیں ہو گئی، بوڑھے
مرد اور بوڑھی عورتیں، جوان مرد اور جوان عورتیں، شکلیں سب کی بندر کی ہو گئی لیکن آواز سب کی انسانوں والی، بندر کی شکلیں، جسم بندروں والا اور شکل انسانوں والا، اسی آواز کے اندر آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے اور روتے تھے، اور رونے کے سوا کچھ تھا ہی نہیں، ان کو پتا تھا کہ ہم گرفت میں آ گئے۔ اس کے بعد 3 دن تک چیختے رہے، روتے رہے، وائزیلا کرتے رہے، ایک دوسرے کو ملامت کرتے رہے اور ایک دوسرے کے سامنے جو ہے آؤ بکا کرتے رہے۔ 3 دن تک یہ منظر رہا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے سب کے اوپر موت کو طاری کیا اور 3 دن کے بعد سارے کی ساری قوم مر کے ختم ہو گئی۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ پھر ذبح بقر کا واقعہ ہوا، وہ جو مقتول کا میں نے واقعہ بتایا جس پر سورہ بقرہ کا پورا سورت کا نام رکھا گیا، تو اس کے اندر بھی طرح طرح کے سوالات شروع کر دیے۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا گائے ذبح کرو، اس کا ٹکڑا لگاؤ، تو کہنے لگے اللہ میاں سے سوال کریں، پوچھیں کہ وہ گائے کیسی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا کیسی ہونا چاہیے، تو ایسی ہو نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو، نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو، جوان، لا فارض ولا بکر، نہ بوڑھی ہونی چاہیے اور نہ بالکل بچہ ہونا چاہیے، نہ بوڑھا ہو نہ بچہ ہو، عوان بین ذالک، ان کے درمیان کا ہو، بالکل ایسا جانور تلاش کر کے لے کر آؤ۔ اس کے تلاش میں پھر اس کے بعد جب اس کو تلاش کر لیا تو پوچھنے لگے کہ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، اللہ تعالیٰ سے پوچھو کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ اللہ نے کہا صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، خوب زرد ہونا چاہیے، دیکھنے والے کو پسند آئے، ایسے زرد رنگ کی لے کر آؤ۔ جیسے ہمارے سندھ کی گائے دیکھی آپ نے، سندھ کے اندر لال والی جو گائے ہوتی ہے زرد رنگ کی، ایسی گائے لے کر آؤ۔ سندھ کی گائے کا ذکر گویا کہ قرآن میں موجود ہے۔ پنجاب والوں کی بھینس بھی کہیں آئی جائے گی انشاءاللہ۔ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، زرد رنگ کی گائے ہو اور ایسی ہو جو دیکھنے والوں کو پسند کرے، خوب زردی بمائل ہو، اس کے اندر زرد رنگ ہونا چاہیے۔ فاقع لونها، یہ کج بات سے شروع کر دی، اس کا ذکر ہے۔ 90 رکوع کے اندر یہود کی سنگ دلی، قلبی قساوت اور تحریف تورات کا بیان ہے۔ 3 مضمون بنیادی طور کے اوپر ہیں۔ ان لوگوں نے ان سب کو دیکھنے کے باوجود بھی ان کے دل پتھرا گئے۔ یہ سارا کچھ ہوا، جانور کو ذبح کیا، مقتول کے بدن پہ اس کا ٹکڑا لگایا، وہ زندہ ہوا، اس نے گویائی کر کے بات کر اس نے اپنے قاتل کا پتہ بتایا، پھر مردہ ہو گیا۔ یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھنے کے بعد اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نمونے کو دیکھنے کے باوجود بھی توحید کے منکر اور پیغمبر کی رسالت کے منکر ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، تمہارے دل سخت ہو گئے اور ایسے سخت ہو گئے جیسا کہ پتھر سخت ہے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں سے بھی زیادہ تمہارے دل سخت ہیں۔ پتھر تو کبھی ٹوٹ جاتا ہے، کبھی پتھر بھی ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے اندر سے چشمے نکل جاتے ہیں، اس سے پانی برآمد ہو جاتا ہے، لیکن تمہاری آنکھیں پتھرا گئیں، تمہارے دل پتھرا گئے، تمہارے دل سخت ہو گئے کہ تم کسی بھی وعد و نصیحت کی بات سے عبرت نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کی قلبی قساوت کو ذکر کیا اور تحریف تورات کا ذکر کیا۔ تحریف تورات کس طرح کہ یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، یہ پڑھے لکھے تھے یہود جو تھے پڑھے لکھے تھے، یہ تورات کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے اور لکھنے کے بعد اس کو عوام کے من مانی مسئلے لکھ کر اور عوام کے اندر وہ پرچے تقسیم کر دیا کرتے اور کہتے ھذا من عند اللہ، یہ وہ تورات ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، یہ وہ مضامین ہے۔ یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنے ہاتھ سے اللہ کی کتاب کے مضامین لکھتے اور لکھنے کے بعد اپنی مرضی اپنی خواہشات کے عوام کی من پسند مضامین، عوام کے من پسند احکامات وہ لکھنے کے بعد ان سے چند پیسے لیتے اور پیسے لینے کے بعد ان کی من پسند کے مضامین لکھ کر ان کے حوالے کرتے اور کہتے ھذا من عند اللہ۔ یہ کہاں سے آیا؟ یہ اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا کہ ان لوگوں نے تحریف کی ہے تورات کے اندر۔ 10ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میثاق بنی اسرائیل اور ان کے انحراف کا بیان۔ بنی اسرائیلیوں سے میثاق لیا گیا، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ان سے کہا گیا ماں باپ کے ساتھ کیا کرو گے؟ حسن سلوک کرو گے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ،
والیتامی والمساکین وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو۔ اللہ نے فرمایا یہ سارے میثاق بنی اسرائیل سے عہد لیے گئے، ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر بہت سے لوگ ان میں سے پھر گئے اللہ کے میثاق سے، اور بہت معمولی سے لوگ تھے بنی اسرائیل میں جو میثاق پر قائم رہے۔ ان کی عہد شکنی کا بیان ہے کہ میثاق سے پھر گئے، اور ان کے انحراف کا بیان ہے۔ 11ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا انکار ذکر کیا، تکذیب انبیاء اور ختم الرسل کا بیان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، حضور پر نازل شدہ قرآن کا انکار کیا، انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کری، بعض نبیوں کو جھٹلایا اور بعض نبیوں کو قتل کیا۔ اس ساری تفصیلات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے 11ویں رکوع میں ذکر فرمایا۔ 12ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کے پیغمبر کے پاس وحی لانے والے ہیں، اللہ کے پیغمبر کے پاس وحی لانے والے۔ یہود آئے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ آپ پر وحی لے کر جبرائیل آتے ہیں، اور ہمارے آب و اجداد کے پاس بھی عذاب کے فیصلے لے کر جبرائیل آئے، لہذا ہمارے آب و اجداد کو مروانے والے جبرائیل ہے، اس لیے ہم ان سے ناراض ہیں۔ آپ نے بتایا کہ آپ کے پاس وحی لے کر جبرائیل آتے ہیں، ہماری ان سے پرانی دشمنی اور پرانی ناراضگی چل رہی ہے، اگر آپ کے پاس جبرائیل کے علاوہ کوئی اور فرشتہ وحی لے کر آتا تو ہم آپ کو نبی مان لیتے، کیونکہ وہ فرشتہ وحی لا رہا ہے جس سے ہماری ناراضگی ہے، لہذا ہم آپ کو بھی رسول نہیں مانتے۔ حضور کے انکار کی عجیب دلیل، کہنے لگے کہ جبرائیل وہ فرشتے ہیں جو ہمارے آب و اجداد پر عذاب کے فیصلے لے کر آئے تھے، لہذا ان سے ہماری ناراضگی ہے۔ جب ان سے ہماری ناراضگی ہے تو آپ نے ہمیں بتایا کہ وحی لے کر کون آتے ہیں، میرے پاس جبرائیل آتے ہیں، لہذا جبرائیل وحی لے کر آ رہے ہیں تو ہم آپ کو رسول نہیں مانتے۔ قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے، یاد رکھو جبرائیل تو اللہ کا فرشتہ ہے، وہ تیرے دل پر اگر قرآن اتارتا ہے اور تیرے دل پر قرآن لے کر آتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے لے کر آتا ہے، وہ تو خدا کا قاصد اور رسول ہے۔ عذاب کا حکم لائے تو قاصد ہے، وحی لے کر آئے تو قاصد ہے، اس میں جبرائیل بیچارے کا کیا قصور ہے؟ اور یہ بھی انکار کا ایک عجیب معاملہ ہے، اور عجیب انکار کی یہ تمہاری عجیب دلیل ہے کہ تم اس لیے حضور کو نہیں مانتے۔ تو جبرائیل امین علیہ السلام کا ذکر ہے، اور سحر و عملیات کے احکامات کا ہاروت و ماروت کا ذکر بھی اسی رکوع کے اندر ہے۔ 13ویں رکوع کے اندر یہود کے اعتراضات اور ان کی شرارتوں کا بیان ہے۔ یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ قرآن کی بعض آیتیں نازل ہونے کے بعد اللہ کیوں منسوخ کر لیتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میاں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ آگے جا کر اس کے علاوہ معاملہ ہو جائے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آیت کو منسوخ کیا۔ تو یہ اعتراضات قرآن کے اوپر کیا کرتے تھے۔ بعض آیتیں منسوخ ہیں، میں نے اس کی پوری تفصیل مقدمے میں آپ کو لکھوا دی تھی، تو اس کا تفصیلی ذکر آیا۔ شرارت یہ کیا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان موڑ کر راعینا کہا کرتے تھے، راعینا کی بجائے راعینا کہا کرتے تھے، جس کا معنی ہے ہمارے چرواہا، اے بکری چرانے والے، اے ہمارے غلام۔ اور عربی کے اندر راعینا کا اگر صحیح تلفظ ادا کیا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے حضرت ہماری رعایت فرمائے، حضرت آپ کی بڑی مہربانی ہماری رعایت فرمانے، ہماری بھی طرف توجہ فرمانے، نظر التفات ہماری طرف بھی ہو جائے۔ یہ راعینا کا بہترین ترجمہ عربی، تو اس کو بگاڑتے تھے، راعینا راعینا اس طرح بگاڑ کے کہتے ہیں، اس کا معنی بالکل الٹ ہو جاتا ہے، اس کا معنی ہے غلام، چرواہا، بددعا کے کلمات میں بھی آتا ہے معنی یہ۔ تو یہ اس طرح کی شرارت کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا کہ تم اپنے نبی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے لفظ راعینا نہ کہا کرو، اگر تم بولو گے تو تمہارے بولنے سے ان کو بھی موقع ہاتھ آئے گا اور یہ پھر اس شرارت سے خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اس رکوع کے اندر گویا کہ یہود کے اعتراضات اور شرارت کا بیان ہے، اور اس کے اندر ایک عنوان بہترین یہ بھی بنتا ہے نبی کی گستاخی کا بیان۔ یہ میں نے آپ کو تفسیر کے اندر جب نداء الرحمن لأہل الایمان کے حوالے سے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا کے اندر ذکر کر دیا تھا۔ 14ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ و مشرکین مکہ کا تذکرہ فرمایا، اور یہود و نصارہ کے بے دلیل دعوے ہیں۔ وقالت